بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارا موضوع ہے مسمون، اور مسمون ہم پڑھ رہے ہیں زلزلے پہ. تو جب آپ اس کی ابتدا کریں گے تو آپ قرآن کا حوالہ بھی دیں گے. اب اس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی نا، زلزلہ آئے گا بونچال، اردو میں ایسے بونچال کہ زمین کو ہلایا جائے گا. اب جو اس صورت کے اندر جو اس زلزلے کی جو کیفیت قرآن نے بتائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ زلزلہ اس طرح بھی آئے گا جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں نا. یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے کہ ایک بلڈنگ دوسری پر جا گری ہے. ہمارے جب کشمیر میں آیا تب تو ایسے ہی ہوا تھا کہ ایک چیز دوسری جگہ جا گری تھی، اور دوسرا کچھ عمارتیں آپ نے دیکھا زلزلے میں نیچے کی طرف گئی ہیں، نیچے دھنس گئی ہیں. یہ بونچال ہے. یعنی یہ زلزلے کی ساری کیفیات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت اور خارج کر دے گی واخرجت الارض اثقالہا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. اخراجہ خارج کرنا، اخراجت الارض ارض زمین، اور اثقالہ بوجھ. یعنی بوجھ سے مراد ہے کہ جو چیزیں زمین میں ہیں، یعنی جب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں نا اس سورت کی، تو اس میں ہے کہ جتنی معدنیات ہیں نا زمین کے اندر وہ بھی باہر پڑی ہوں گی. جتنے مردے زمین میں دفن کیے گئے ہیں وہ بھی سارے باہر پڑے ہوں گے. ان ساری چیزوں کو قرآن نے زمین کا بوجھ کہا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور پھر انسان ذرا جو اس وقت جو زندہ لوگ ہوں گے نا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور جو زندہ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، کالا کہیں گے انسان، مَا لَهَا یہ جو مَا لَهَا یہ حیران ہونا، سرپرائزنگ ایک چیز ہوگی انسانوں کے لیے کہ انسان جب دیکھے گا کہ یار یہ چیز سونے چاندی کے لیے اور جواہرات کے لیے انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، ہر طرف وہ سونا، وہ چاندی، وہ معدنیات، وہ ساری چیزیں باہر پڑی ہوں گی، اور انسان بڑا حیران ہوگا، پریشان ہوگا. قال الانسان ما لها یعنی یہ حیرانی کا عالم ہے. یہ جو حیران ہونے والا سیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی بڑی عجیب سی ایک کیفیت انسان کی ہوگی. یعنی وہ جو زمین کے اندر جتنے لوگ دفن ہیں وہ بھی سارے باہر، زمین جتنے دفینے ہیں ان ساری چیزوں کو دفینے کہتے ہیں. جو چیزیں پہلے سے زمین کے اندر موجود ہیں یا ہم کسی انسان کو دفن کرتے ہیں یہ دفینے ہیں سارے، اور یہ سارے دفینے باہر آ جائیں گے. یومئذ تحدث یہ بڑی یہ جو آیت ہے نا ڈرا دینے والی ہے کہ زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. زمین بولے گی جو کچھ زمین پہ ہوا نا. پھر پڑھیں ذرا آیت. یومئذ تحدث اخبارہا زمین ساری خبریں بیان کر دے گی. اس میں تحدث حدیث لفظ ہے. حدیث کا مطلب بات، ٹھیک ہے، لفظی معنی بات ہے. زمین باتیں بتائے گی، اخبارہ خبریں دیں گی کہ جو کچھ انسان نے زمین پر کیا ہے وہ ساری چیزیں اپڈیٹ کر دے گی. جس طرح اس دن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو سر بتایا کرتے تھے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں نا، ایک تو سارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں، پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ قیامت والے دن انسان کی زبان خاموش ہوگی اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. تو یہاں پر قرآن نے کیا کہا ہے کہ اس دن زمین بات کرے گی. تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ کہا ہوگا. کیوں زمین بات کرے گی؟ یہ مٹی، یہ پتھر، یہ پہاڑ، جو بھی چیزیں زمین میں شمار ہوتی ہیں یہ ساری خود بتائیں گی خبریں. کیوں بتائیں گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا بھی تو نے اب یہ سارا کچھ کہنا ہے. اور پھر اس دن پھر انسان کے پھر قیامت کا میدان سج جائے گا، میدان حشر آ جائے گا.
اور انسان کے جو نام اعمال ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. جی فمن يعمل مثقال ذرۃ خیر یرا. خیر نیکی، کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. جو نیکی کا کام انسان نے کیا ہوگا، یعنی نام اعمال جب انسان کو دیے جائیں گے تو ہر چیز. اب یہاں بھی قرآن نے دو طرح سے ہے، یعنی قرآن کے اندر آتا ہے کہ نام اعمال دیکھے جائیں گے، دکھائے بھی جائیں گے، گنے بھی جائیں گے. ایک جگہ پہ آتا ہے تولے بھی جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا. جو سورۃ قاریہ میں آتا ہے نا، سورۃ قاریہ، اس میں یہ آتا ہے کہ اعمال کے وزن کیے جائیں گے. اس میں آتا ہے کہ گنے جائیں گے، یعنی دونوں طریقے سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. جس طرح زلزلے کا میں نے بتایا ہے کہ اپ ڈاؤن بھی ہوگا اور لیفٹ رائٹ بھی ہوگا، اسی طرح قیامت والے دن ہمارا جو نام اعمال جب ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے. وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کو گنا بھی جائے گا، تولا بھی جائے گا. جی شر شر ادھر خیر آیا ادھر شر آیا، کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو آپ جب یہ مضمون لکھیں زلزلے والا، تو آپ میں سے جس کو جتنا یہ قرآن کا یہ حصہ یاد آتا ہے آپ لکھیں گے کہ زلزلے کے بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے جی.